الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی. فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. قرآن مجید کی آیت ہے. اس کا مطلب ہے وَسَخَّرَ لَكُم، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی تمہارے کام میں لگا دیا. ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سارا کا سارا، تمام کا تمام، منہ اپنی طرف سے، یعنی یہ کام میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ یہ ساری کائنات کس کے لیے ہے؟ آپ لوگ اگر میرا ساتھ دیں گے نا تو کائنات کس کے لیے ہے؟ اس میں میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہیں، جو خواتین بھی آپ سن رہی ہیں وہ بھی داخل ہیں، جو نہیں سن رہی وہ بھی داخل ہیں، جو نہیں سن رہے وہ بھی داخل ہیں. اس میں جیپنیز بھی داخل ہیں، امریکن بھی داخل ہیں، یہودی بھی داخل ہیں، ہندو بھی داخل ہیں، سکھ بھی داخل ہیں. سب کے لیے اللہ نے کیا اس کائنات کو مسخر کیا. دو اہم باتیں اس آیت میں بتائیں گے. نمبر ایک یہ کہ یہ کائنات پوری ڈیزائن کی گئی ہے انسان کے لیے، اور منہو کے لفظ میں اللہ نے بتایا کہ یہ انسان کے کام میں جو میں نے پوری کائنات لگائی ہے. سخر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام میں لگا دینا، کسی کے حوالے کر دینا کہ یہ تمہاری خدمت کرے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کائنات کو چلا رہے ہیں، حالانکہ کائنات اصل میں ہماری خدمت کر کے ہم کو چلا رہی ہے. کائنات نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. تو ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی اس آیت میں کہ یہ پوری کائنات سجائی گئی ہے کس کے لیے؟ انسان کے لیے. کیونکہ فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو سورج کی ضرورت ہے، نہ ان کو آکسیجن کی ضرورت ہے، نہ ان کو پہاڑوں کی ضرورت ہے. فرشتوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کھاتے ہی نہیں ہے، پیتے ہی نہیں. ہمیں ضرورت ہے ساری ضروری. مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو ساری مٹی کی بنی ہوئی چیزیں ہمیں چاہیے. تو ایک بات تو کیا پتہ چلی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی. دوسری بات فرمائی منہ، یہ کام اللہ نے کیا ہے، یعنی یہ کام ہم نے نہیں کیا کہ اس کائنات کو اپنی خدمت پہ ہم نے لگا دیا. یعنی کس نے کیا یہ کام؟ اللہ نے. اب ایک اصولی بات ہے کہ آپ کسی کی خدمت کریں، بہت زیادہ خدمت ہو، اور کر بھی اکیلے آپ ہی رہو. تو جب آپ کسی کی ایسی خدمت کرو گے تو سامنے والے پر بھی آپ کے کچھ حقوق عائد ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ بنیادی فرق ہے مسلمان میں اور کافر میں. آج ہم غیر مسلموں کی بڑی تعریف کرتے ہیں. ابھی میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا جاپان کے قصے سنا رہا تھا. کسی نے مجھے، ہمارے دوست نے بتایا کہ جاپان میں ڈسپلن انتہائی درجے کا ہے، اور ہم لوگ میں بدنظمی انتہائی درجے کی. لیکن کمال کی بات ہے کہ ہماری سفارش ہوگی آخرت میں، جیپنیز کی نہیں ہوگی. حیرانی کی بات ہے یا نہیں؟ ہم لوگ دفتروں میں لیٹ پہنچتے ہیں اور وقت ختم ہونے سے پہلے گھر آ جاتے ہیں، پھر بھی ہم جنت میں جائیں گے. اور کافر کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. یہ کیا بات ہے؟ وہ اتنے مخلص لائن میں لگ کے سارے کام کرتے ہیں. ہمارے دوست نے جاپان کا ایک واقعہ سنایا کہ وہ کہتے ہیں میں نے بچے کو دیکھا لائن میں لگا ہوا ہے، خوراک تقسیم ہو رہی تھی. جس زمانے میں زلزلے آئے تھے تو کچھ ٹرسٹ وغیرہ وہاں خوراک تقسیم کر رہے تھے. تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ لائن میں لگا ہوا ہے
اور ڈبے تقسیم ہو رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے ترس آیا کہ یہ بچہ اس کا نمبر کافی دیر سے آئے گا تو اس سے ایک ڈبہ پہلے میں جا کے پکڑا دوں. تو کہتے ہیں میں نے اس بچے کو جو لائن کے سب سے آخر میں تھا ایک ڈبہ جا کے پکڑایا. تو ہم ہوتے کیا کرتے ہیں؟ اول تو ہم لائن میں ہی نہیں لگتے, ہم تو ایسے ہی سمجھتے کہ لنگر تقسیم ہو رہا ہے, جس نے جتنا زیادہ لوٹ لیا, جو جتنا دھکم پیل کر کے آگے چلا گیا, وہ اپنی یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ڈالتا ہے اپنے اس بدنظمی کی کہ دیکھو کیسا کمال والا 2 ڈبے لے کر آیا اور لایا بھی لائن توڑ کے, تو اس پہ فخر بھی کرتے ہیں. تو اس بچے کو جب انہوں نے ڈبہ پکڑایا ہے تو وہ بچے نے کیا کیا ہے کہ وہ ڈبہ لے کے گیا, لائن میں جو سب سے آگے کھڑا ہوا تھا اس کو پکڑایا اور پھر اپنی جگہ پہ آگے کھڑا ہوا. تو یعنی انتہا ہے صفائی ستھرائی کتنی رکھتے ہیں, بہت ساری چیزیں. لیکن ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ کافر جنت میں نہیں جائے گا چاہے کچھ بھی کر لے, اور مسلمان کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, خراب ہونا نہیں چاہیے مسلمان کو, یہ غلط ہے, لیکن کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. تو کیا فرق ہے مسلمان میں, کون سی ایسی خوبی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے؟ اور بعض دفعہ تو ایسا ہوگا کہ کسی کی شفاعت کام آ گئی یا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی تو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, قرآن میں آتا ہے بہت سے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں, جس کو ہم اپنی زبان میں تھوڑی سی استعمال کر لیتے ہیں گریوی, گریوی میں ہو جاتے ہیں بہت ساری چیزیں, اللہ معاف کر دیتے ہیں ویسے. تو یہ ایمان کی برکت ہے, ایمان کی. تو یہ ایمان کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نظر میں سب سے بڑی خوبی ایمان ہے؟ کیا چیز ہے اس میں؟ ایمان میں جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ایماندار آدمی, کلمہ پڑھنے والا آدمی اس کائنات کو کسی کی عطا سمجھتا ہے, اور جو کچھ اس کو نعمتیں مل رہی ہیں وہ ان تمام نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے کہ اللہ نے بھیک میں دی ہے مجھے. آپ کسی پر احسان کرتے چلے جائیں اور وہ آپ کی دی ہوئی نعمتیں کھاتا چلا جائے, لیکن مانتا نہیں ہے کہ آپ نے دی ہیں, آپ کو کتنا غصہ آئے گا. کافر ان نعمتوں سے ہم سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن وہ اس کائنات کو اللہ کی دین اور اللہ کی عطا نہیں سمجھتے. وہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتے, اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی دین ہے, اور کھانا کھانے کے بعد وہ اس کا تو شکر ادا کر دیں گے, باورچی کا بھی, کک کا بھی شکر ادا کر دیں گے جس نے پکایا ہے, مگر جس نے بنایا ہے, جس نے گندم کو پیدا کیا, جس نے آلو کو پیدا کیا, جس نے مٹی سے پیاز بنایا, جس نے مٹی سے مرچیں بنائی, جس نے مٹی سے مسالے بنائے, اس رب کو, اس کا وہ شکر ادا نہیں کرتے. ہم کھانے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اتنا مہربان ہے تبھی تو اس نے مٹی کو اس کام میں لگایا کہ پانی برستا ہے مٹی کے اوپر. مٹی میں آپ کھود کے دیکھیں تو گوبر, مٹی اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کھاد ہے اور مٹی ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ اس نے آسمان سے پانی برسایا اور اسی گوبر اور مٹی کے ملاپ سے کیا کیا پیدا کر دیا اس نے. اسی گوبر اور مٹی کو جب چاہا گندم کی شکل میں تبدیل کر دیا, جب چاہا گھاس پھوس کی شکل میں تبدیل کر دیا, اسی میں خربوزے پیدا کر دیے, اسی میں انار پیدا کر دیے, اسی میں آم پیدا کر دیا. آپ زمین کو کھود کے دیکھیں تو نہ اس میں انار کا ذائقہ نظر آئے گا, نہ آم کا ذائقہ نظر آئے گا, نہ اس میں تربوز نظر آئے گا, نہ اس میں پپیتا نظر آئے گا, نہ اس میں چیکو نظر آئے گا. لیکن یہ اللہ نے کیا کیا ہے ہماری خدمت کے لیے, یہ ساری چیزیں پیدا کر دی. فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تمہارے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے. تو مسلمان جب کھانے پہ بیٹھتا ہے, کھانا کھانے سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے, اس نے کتنے مراحل سے اس گندم کو گزار کے روٹی کی شکل میں تبدیل کروا کے اب یہ نوالا میرے منہ میں جا رہا ہے. اگر کہیں کسی کی بریک لگ جاتی, آسمان سے بارش نہ برستی, تو کیا ہم نے جو کھانا کھایا ہے, بہت سے لوگ زیادہ تر ڈنر کر کے بیٹھے ہوں گے, تو اگر یہ بارش نہ برستی, دنیا کی کوئی طاقت ہے جو زمین سے پھر ان تناور درختوں کو پیدا کرے؟ تو مسلمان کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اصل کھلانے والا کون ہے, بولے بھائی اللہ. اور کھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا جس نے ہمیں پلایا، وجعلنا مسلمین. یہ لفظ من المسلمین نہیں ہے، حدیث میں جو دعا ہے وجعلنا مسلمین ہے، ابو داؤد کی روایت ہے. تو وجعلنا مسلمین، اور ہمیں فرما بردار بھی بنایا، یعنی مسلم بنایا. اگر ہم نان مسلم ہوتے تو ہم یہ دعا نہ پڑھ رہے ہوتے اور ہم اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ بڑا فرق ہے مسلمان میں اور غیر مسلم میں کہ مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر وہ اللہ کی عطاؤں کو اور اللہ کی نعمتوں کو کس کی طرف منسوخ کرتا ہے؟ اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے. اور غیر مسلم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں مگر ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے بھی ہیں تو سرسری طور پر. ان کا اللہ سے جو رشتہ ہے نا وہ سکنا او مائی گاڈ. انگریز کو کوئی پریشانی ہو تو کیا کہتا ہے؟ او مائی گاڈ. بس اس کے علاوہ اس کا اللہ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. فار گاڈ سے کہہ دیں گے زیادہ اللہ کا واسطہ تمہیں یہ کام کر لو. اس کے علاوہ ان کا اب ان سے کہو گاڈ تم سے کیا چاہتا ہے؟ گاڈ کے کیا حکام ہے؟ کہتے ہیں گاڈ کے کوئی حکام نہیں ہوتے، ریاست کے اسٹیٹ کے حکام ہوتے. ریاست میں اگر کسی چیز کی کوئی چیز الاؤ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں الاؤ ہے. اللہ کے ہاں الاؤ ہے یا نہیں ہے اس سے ان کو بحث نہیں ہوتی. ہمارے ہاں مسلمان کہتا ہے ریاست کا یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، مفتیوں سے بھی پوچھ لو. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی مولانا صاحب سے بھی پوچھ لو، مفتیوں سے بھی پوچھ لو کہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں. تو شریعت کو الگ رکھا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ایمان کہ آپ تسلیم کرتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ کسی نے سوال پوچھا کہ نیوٹن اتنا بڑا سائنسدان تھا، یہودی تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس کی موت ایمان پہ ہوئی ہے کفر پہ ہوئی ہے. اگر اس کی بالفرض موت کفر پہ ہوئی ہے، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اتنا بڑا سائنسدان تھا، اس نے انسانوں کی اتنی خدمت کی ہے، کیا وہ بھی جہنم میں جائے؟ لوگ سوال پوچھتے تو عجیب عجیب قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں. ایسے عجیب عجیب سوالات آتے ہیں کہ آدمی ہل جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اس نے کہا کہ حضرت ایمان اگر شرط ہے تو نیوٹن جو اتنا بڑا سائنسدان تھا اور اس نے انسانوں کی اتنی خدمت کی، ایسی ایسی چیزیں اس کے قانون کی وجہ سے ایجاد ہوئی ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا؟ میں نے کہا کہ آپ کو نیوٹن کی بنی ہوئی چیزوں کی وجہ سے نیوٹن سے محبت ہو گئی ہے اور آپ نہیں چاہ رہے کہ وہ جہنم میں جائے. نیوٹن نے اتنی چیزیں یا تو خود بنائی ہیں، اس نے ایسے لاس پیش کیے کہ جن کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں سائنسدانوں نے بنائی. تو کیا اتنی محبت نیوٹن کو اپنے اس رب سے تھی جس رب نے نیوٹن کو بنایا تھا؟ نہیں آ رہی آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو نیوٹن کی کہاں اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا، وہ بیچارہ ایجادات میں لگا رہتا تھا. تو جب ہمیں نیوٹن سے محبت ہو سکتی ہے تو اس نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، تو اللہ نیوٹن سے قیامت کے دن سوال کریں گے کہ جس نے تجھے بنایا تجھے اس سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ اور اگر محبت تھی تو نے اس کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ اس کی رضا کے لیے نے کیا قربانی دی ہے؟ قرآن کی الحم سے لے کے والناس تک یہی دعوت ہے کہ قرآن سب سے پہلے تعارف کرواتا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا تعارف. اور غیر مسلم کافر ان کی کتابوں میں سب کچھ ملے گا مگر اللہ کا تعارف نہیں ملے گا. ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، میتھمیٹکس بھی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا ہے. اس فیلڈ میں بہت آگے نکل چکے ہیں. ان کے پاس اگر نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ اللہ کا تعارف نہیں ہے. اللہ کا تعارف ہے. قرآن میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی وہ زندہ ہے، القیوم اس کائنات کو تھامنے والا ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. له ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب اسی کا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ماضی میں ہو چکا اور جو مستقبل میں ہوگا ہمیشہ کے لیے سب کچھ جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہیں کچھ بھی نہیں پتا صرف اتنا جتنا تھوڑا سا علم اللہ تمہیں دے دیتا ہے. تو جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ کا تعارف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے بنایا. اب اللہ یہ چاہتے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں اللہ کی یہ سارا کام میں نے اکیلے نہیں کیا ہے. اس کائنات کو بنانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا اور اس کائنات کو تمہاری خدمت پہ لگانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. آپ کو ممکن ہے اشکال ہو کہ پوری کائنات تو ہماری خدمت نہیں کر رہی. بھائی آپ کہیں گے بھائی یہ بہت ساری اس کائنات میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہیں.
پھر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لاشعوری طور پر ہماری خدمت کر رہی ہے. بہت ساری چیزوں کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. اس پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اکثر میں اپنے بیانات میں سناتا ہوں. ایک دفعہ اخبار میں مضمون آیا ایک صحافی کا، اس مضمون کا نام تھا آسٹریلیا میں خرگوش. کیا نام تھا مضمون کا؟ بڑا دلچسپ تھا وہ مضمون تھا. میں نے اس کو پڑھا، میں نے کیا لکھا ہوا تو اس میں آسٹریلیا کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ آسٹریلیا میں خرگوش نہیں تھے. اب شاید وہ اللہ عالم، اس وقت خرگوش نہیں تھے. تو ایک آسٹریلین آیا ایک ایسے علاقے میں جہاں خرگوش تھے، تو وہ وہاں سے خرگوش کا ایک جوڑا لے گیا کہ بھئی یہ جانور آسٹریلیا میں نہیں ہے، آسٹریلیا کے کسی مخصوص شہر میں جہاں وہ جانور نہیں ہے تو ہم جنگلوں میں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ یہاں ایک قدرت کا ایک حسن ہے جنگلی جانور. اللہ کی قدرت کے وہ خرگوش کی نسل بڑھتی ہے نا، بہت تیزی سے بڑھتی ہے. اتنی تیزی سے خرگوش کی نسل بڑھی ہے کہ چند سالوں کے بعد خرگوش ہی خرگوش ہو گئے. اور وہ خرگوش کھیتوں میں گھستے تھے اور پوری فصلیں تباہ کر کے چلے جاتے، کھا کے چلے جاتے. لوگ پریشان ہوئے، لوگوں نے شکار کرنا شروع کیا، مگر خرگوش جتنے مارتے تھے ان کا گروتھ ریشو اس سے زیادہ تھا. بڑھتے چلے جا رہے، بڑھتے چلے جا رہے. کھیتوں کی گرد باڑ لگائی گئی، خرگوشوں نے سرنگیں بنانا شروع کر دی. آپ نے دیکھا ہوگا خرگوش بڑی زبردست سرنگیں بنا، زمین کھوکھلی ہونا شروع ہو گئی. تو بالآخر اتنا زیادہ وہاں کی گورنمنٹ پریشان ہوئی کہ انہوں نے کچھ ایسی گولیاں بنائی اور کہا کہ جب تک ایک آخری خرگوش بھی زندہ ہے اس وقت تک حکومت چین سے نہیں بیٹھے گی، اور پوری نسل ختم کر کے چھوڑی انہوں نے. پھر وہاں کے ماہرین بیٹھے کہ خرگوش تو دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ہوتے ہیں، وہاں یہ مسئلہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا، یہ ادھر ہی کیوں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ خرگوش کی جو ہے نا وہ اس کی جو گروتھ ریشو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں آ رہا. تو ان کے ماہرین نے بتایا کہ دنیا میں جہاں بھی خرگوش ہے وہاں خرگوش کی نسل کو کنٹرول کرنے والے درندے بھی اسی جنگل میں اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں. خرگوش کی سمجھ میں آ گئی. تو اس لیے وہاں پڑھنا شروع ہو گئے خرگوش، بھائی ہمیں یہاں کھانے والا کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا جن جنگلوں میں بھی خرگوش ہے وہاں ایسے درندے زہریلے جانور اس طرح کے اتنی وافر مقدار میں قدرت نے چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی تعداد ایک تناسب سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتے، خود بخود وہ نسل کنٹرول میں رہتی ہے. سمندر کی مچھلی کی مثال دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے، ہزاروں انڈے دیتی ہے. اب اگر بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نہ کھائیں تو سمندر میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہو، اتنی مچھلیاں ہو جائیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ بہت ساری مچھلیاں ایسی ہیں جن سے ہمیں بدبو آتی ہوگی، ہم نہیں کھاتے. ہم کہیں گے اللہ نے پتہ نہیں کیوں پیدا کی، ہمارے تو کام کے لیے، لیکن وہ اللہ نے اس لیے پیدا کر دی کہ وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا کے ان کی نسل کو کنٹرول میں رکھتی ہے. ایک تناسب سے نسل بڑھتی ہے، اس سے زیادہ نہیں بڑھتی. انا کل شیء خلقناہ بقدر، قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. تو ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو سنریہم آیاتنا فی الآفاق، قرآن کہتا ہے من قریب ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے آفاق میں، اور سائنس کے حقائق سے پردے اٹھتے رہیں گے اور پتہ چلتا رہے گا کہ کون کون سی چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت نہیں کر رہی، حالانکہ وہ بھی حقیقت میں ہماری خدمت کر رہی ہیں. تو اب یہ ساری کائنات میرے بھائی جب ہماری خدمت کر رہی ہے تو قرآن نے پھر ہم سے سوال کیا ہے کہ تم کس کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے. میں اس کی اکثر بیان میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اخبار میں حکومت کی طرف سے ایک ویکینسی آئی، فوجی ادارے کی طرف سے اس میں ایک ویکینسی آئی کہ ہمیں فوج میں بھرتی کے لیے اتنے افراد چاہیے، اور اس کے انٹرویو کے لیے انہوں نے ڈیٹ دے دی. آپ چلے گئے انٹرویو دینے کے لیے، بھی ٹھیک ہے میں بھی بھرتی ہونا چاہتا ہوں. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کو اتنی تنخواہ ملے گی، آپ جیسے فوجیوں کا ہوتا ہے علاج آپ کا فری ہوگا، ریٹائرمنٹ پہ آپ کو گھر میں، پاکستان کی آرمی کا بتا رہا ہوں، مجھے یہاں کے حساب نہیں کرتا، ریٹائرمنٹ پہ آپ کو بنگلہ ملے گا اور اتنے پیسے ملیں گے، اور علاج آپ کا فری ہوگا، اور لانڈری کے پیسے فری ہوں گے، اور وغیرہ وغیرہ، بچوں کی تعلیم فری ہوگی، ساری چیزیں فری 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 فری. آپ نے کہا یہ تو بڑا اچھا ادارہ ہے یار، یہ تو بڑے مزے کی زندگی ہوگی، یہاں پہ ساری چیزیں یہاں فری میں مل رہی ہیں. آپ گئے، آپ نے کہا میں اس ادارے کو جوائن کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بتا دیں کہ یہ فری کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہو رہا ہے، یعنی تنخواہ کب سے ملے گی.
اور کون سے ہاسپٹل میں میرا علاج فری ہوگا. شادی کے بعد تو مجھے گھر میں لگا وہ بھی بتا دیں, اور شادی کا انتظام ہی آپ ہی کرتے ہیں جب فری ہو رہی ہے تو وہ سارا کچھ مجھے بتا دیں. اس نے بتا دیا بھائی فلاں تاریخ سے آپ کی یہ سیلری اتنی ہوگی اور یہ ہوگا تو وہ. اس کے بعد آپ اٹھ کے واپس آنے لگے تو وہ آپ کو بلائے گا, بولے گا بھائی کہاں جا رہے ہو, آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو پوچھو ہم سے. مطلب کیا مطلب گھر جاؤ گے تمہیں پہلی تاریخ سے تنخواہ آنا شروع ہو جائے گی تمہاری. سویلین جتنے بھی ہیں ان کو تو یہ سہولتیں میسر نہیں ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. لوگ ان سویلین جو ہوتے ہیں ان کو یہ سہولتیں تھوڑی, وہ تو بیچارے محنت کرتے ہیں, کماتے ہیں, علاج کسی کا بھی فری نہیں ہوتا. کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا اچھا گھر نہیں ملتا. ملیر کینٹ میں اور ڈیفینس میں ایسے علاقوں میں کسی کو گھر نہیں ملتا, اور اتنا یعنی پروٹوکول ہم کسی کو نہیں دیتے. آپ کو ہم کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے. آپ کہہ رہے نہیں بھائی میں تو سمجھا تھا بلا وجہ مجھے یہ سارے میرے ساتھ یہ کام کرتے. تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ ایسے کر سکتی ہے کیا؟ دنیا کا کوئی حکمران ایسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کسی بیس پہ کسی وجہ سے وہ آپ کو ترجیح دیتا ہے. تو وہ انٹرویو لینے والا آپ کو بتائے گا بھائی آپ کو اتنی اچھی تنخواہ اس لیے مل رہی ہے اور آپ کو یہ ساری سہولتیں اس لیے مل رہی ہیں کہ جب جنگ ہوگی تو سویلین آرام سے گھروں میں سوئیں گے اور آپ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بارڈر پہ جا کے لڑیں گے, کیونکہ آپ کا کام انتہائی مشکل ہے, آپ کو جان سے کھیلنا ہے, لہذا آپ کو سہولتیں سب سے زیادہ دی جا رہی ہیں. یہ بات ہمیں باقی جگہوں پہ سمجھ میں آتی ہے, مگر جب ہم اپنے اوپر اس قانون کو فٹ کرتے ہیں تو ہماری سمجھ میں یہ قانون نہیں ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہمارے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ ہم شراب پئیں, تاکہ ہم نائٹ کلبوں میں ناچیں, تاکہ ہم رات رات بھر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں, تاکہ ہم لائف کو انجوائے کریں, پان کھائیں, گٹکے کھائیں, سگریٹ پئیں اور بائکوں کی گیلیاں لگائیں اور جناب لائف کو انجوائے کریں. بس خدا کی قسم دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا. کیونکہ اس کائنات میں ہمارے علاوہ بھی بہت ساری مخلوق رہتی ہے, اسے بھی جینے کا حق ہے, لیکن ہم اس سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے انسان کی خوراک کے لیے کروڑوں جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اگر انسانوں کو ذبح کر کے کھانا شروع کر دے, پوری دنیا احتجاج کرنا شروع کرتی ہے, لیکن انسان جانوروں کو کھاتا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا جانوروں نے کوئی اسٹرائک کی ہو, ہڑتال کی ہو؟ بکرے نے کبھی کہا ہو کہ میں جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہوں اور مجھے کاٹ کے کھا جاتے ہیں, ابھی میری عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے اور یہ کاٹ کے کھا جاتے ہیں. کبھی کسی نے فتویٰ دیا یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. مچھلیوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. مچھلی دھوکہ دینا کتنا برا کام ہے. آپ کسی کو دعوت میں انوائٹ کریں اور اللہ نہ کرے زہر کھلا دیں اس کو, تو وہ کہے گا نا بھائی لڑائی کرنی تھی تو دو بدو لڑتے, سامنے آ کے لڑتے, یہ کیا تم نے لڈو میں زہر رکھ کے مجھے کھلا دیا, تو دھوکہ یہ تو. لیکن ہم مچھلیاں جب شکار کرتے ہیں تو کتنا دھوکہ دیتے ہیں. اس میں کانٹے میں ہم جھینگا یا کوئی گوشت لگائیں گے اور وہ کانٹا سمندر میں ڈالیں گے. مچھلی دور سے دیکھ کے کیا سمجھتی ہے آج تو بھائی انسان نے میرے لیے کیسا بہترین ناشتے کا انتظام کیا. وہ اپنا ادھر ادھر کہیں ٹہلتی ہوئی جا رہی تھی, تو اس کو دیکھ کے آتی, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ انسان جو پوری زندگی ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری کی ترغیب دیتا رہا ہے اور تہذیب کی باتیں کرتا رہا ہے, یہ میرے ساتھ کتنا بدترین دھوکہ کر دے رہا ہے کہ یہ جناب گوشت مجھے کھلا رہا ہے اور اس کے پیچھے کیا لگا ہوا ہے, کانٹا. اور کیسے کانٹا اس کے منہ میں جا کے, جبڑے میں جا کے پھنستا ہے, اور پھر جب آپ اس کو کھینچتے ہیں کتنی اذیت ہوتی ہے اس مچھلی کو, پھر پانی سے باہر نکلتی ہے, کتنی دیر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے تڑپتی ہے, اور آپ یہ سارے کام صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے, آج میں نے اتنی مچھلیاں پکڑی. بعض دفعہ کھانے کا موڈ بھی نہیں ہوتا, ویسے ہی پکڑ رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ حرام ہے, ناجائز ہے. بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے سمندر کس کے لیے بنایا؟ تمہارے لیے. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت نکالو, تاکہ تم اس سے تازہ گوشت نکال کے کھاؤ. یہ اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. بہت عجیب آیت ہے. فرمایا جانوروں میں عبرت کا سامان ہے, ان کو ہم نے تمہاری خدمت پہ لگایا, تم ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو. اب یہ جو سوکھا چارہ ہے نا, آپ اس کو کسی جاپان کے سائنسدان کے پاس لے جائیں کہ یار اس کو رگڑ کے نا اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے بتاؤ, ہمیں تمہارے کمالات بہت سنے ہیں. جاپانی بہت ماہر ہوتے ہیں اور بہت کچھ کر لیتے ہیں. تو تم کسی ایسی فیکٹری بناؤ جس میں سوکھے چارے کو ڈالا جائے اور چکنائی کا اس میں ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ. اس میں کوئی نکال سکتا ہے کیا؟ وہ کہیں گے بھائی اگر چکناہٹ نکالنی ہے, کولیسٹرول چاہیے تو بادام لے کر آؤ, پستہ لے کر آؤ, گھی لے کر آؤ. سوکھے چارے سے کچھ نہیں نکلے گا.
اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ان چوپایوں کو پیدا کیا، تم ان کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو، چند گھنٹوں کے اندر اس سوکھے چارے سے کیا ہوتا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے، یعنی جس فیکٹری میں دودھ بن رہا ہے اسی میں گوبر بھی بن رہا ہے اور اسی میں خون بھی بن رہا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ گوبر اور خون کے ملاپ سے ہٹا کے لبنن خالصن، ایسا دودھ نکالتے ہیں خالصن جس میں نہ گوبر کی رنگت نہ گوبر کی بدبو، نہ خون کی رنگت نہ خون کی بدبو. یہ تو دیکھنے میں تمہیں لگے گا اور سونگنے میں، اور مزیدار اتنا ہوتا ہے سائغا للشاربین کے پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. یہ کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے؟ سوکھے چارے سے. اگر اللہ کہتے کہ گائے کو بھینس کو بادام کھلاؤ تو دودھ نکلے گا، تو میرا خیال ہے دودھ ہمیں سستا پڑتا اور جو گائے کی خوراک تھی وہ کیا پڑتی؟ مہنگی پڑتی. ہم کہتے ہیں اللہ بادام ہی کھا لیں گے، بادام ہی کھا لیں گے. اللہ نے دودھ جیسی قیمتی چیز نکالنے کے لیے جانور کی خوراک ایسی چیز رکھی جو بالکل بیکار سمجھی جاتی ہے، خش و خاشاک، گھاس پھوس، تن کے پتے جو کسی کے کام کے نہیں ہیں. تو یہ جانور کس نے بھائی کی خدمت کر؟ یہ بھینس جو ہے یہ نیوٹن کیے جاتے کیا؟ بتائیے نا. یہ جاپان کے فرانس کے سائنسدانوں نے بنایا اس میں. آپ کو ڈاکٹر یہ تو بتا دیں گے کہ دودھ میں کیا کیا ہے، جو ہے نا. آپ کو دنیا کی علم یہ تو بتاتا ہے کہ دودھ میں کیلشیم کتنا ہے، وٹامن اے کتنا ہے، وٹامن بی کتنا ہے، لیکن دودھ پیدا کیوں کیا گیا اور اس کی کیا مقاصد تھے، اس دودھ سے ہمیں کیا اسباب ملتے ہیں، یہ دودھ کس کے وجود کی دلیل ہے، یہ چیزیں آپ کو صرف مذہب بتاتا ہے، قرآن بتاتا ہے. اللہ بھی قرآن میں دودھ کا تذکرہ کر رہے ہیں لیکن دودھ کے اجزاء ترکیبی نہیں بیان کر رہے، کن چیزوں سے کمبینیشن کن چیزوں کا ہے. اللہ بتا رہے ہیں یہ خود سے نہیں بنا، یہ بھینس خود سے وجود میں نہیں آتی ہے. دنیا میں کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوتا، کوئی مشین کبھی خود سے بنی ہے دنیا میں. ایک انتہائی سادہ مشین جس کو ہم گھڑی کہتے ہیں یا کیلکولیٹر کہتے ہیں، کیا اگر کوئی آگے ماہرین میں سے کوئی شخص جو تاریخدان ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ یہ کیلکولیٹر اتفاق سے وجود میں آ جائے؟ ڈارون نے کہا نا کہ انسان بندر تھا اور اتفاق سے ہوتے 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 انسان بن گیا. اس میں سب سے بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک سادہ سی مشین اتفاق سے وجود میں نہیں آتی، اتنا بڑا انسان اتفاق سے کیسے پیدا ہوگا؟ میں اکثر بیان میں ایک دلیل دیتا ہوں، مثال دیتا ہوں. ایک سائنسدان تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی نقل ماری گئی ہے. ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا یہ ایجاد نہیں ہے بلکہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. ہوتا ہے نا فرسٹ کاپی سیکنڈ کاپی، تو یہ انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ یہ ایرے غیرے کی بات نہیں کر رہا ہے. اس فیلڈ کے ماہر انجینئر تھے، انہوں نے بتایا کہ ڈیجیٹل کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ، پورا وہی پروسیس ہوتا ہے جو انسانی آنکھ میں ہوتا ہے، یعنی انسانی آنکھ میں جو تصویر بننے کا عمل جس طرح سے ہوتا ہے نا اسی عمل کو کی کاپی کی ہے. تو اب سوچیں ڈیجیٹل کیمرے کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ یہ کیمرہ اتفاق سے وجود میں آ جائے، کسی اسکول میں بچوں کو یہ بات پڑھائی جائے، بچہ پوچھے اپنے ٹیچر سے یہ ڈیجیٹل کیمرہ کس نے ایجاد کیا، تو ٹیچر کہہ رہا بھائی یہ ایسا ہوا تھا کہ ریت پڑی گئی تھی تو بہت تیز گرمی پڑی تھی، اس سے ریت پگھل کے شیشہ بن گیا تھا. پھر ایک دن کیا ہوا، بہت سارے ایسے شیشے بن گئے تو کروڑوں خربوں سال گزر گئے. پھر وہ اتفاق سے کیا پلاسٹک کے نیچے سے وہ زمین ہوئی تو ہوا تو پلاسٹک بن گئی. پھر وہ پلاسٹک کا خول اتفاق سے اس پہ چڑھ گیا. پھر ہوا ایسی ترتیب سے چلی ہے کہ 1,20,00,000 سال کے بعد جا کے وہ دو لینسز آپس میں آ کے جڑ گئے. پھر ہوتے 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 ایک سادہ کیمرہ بنا. پھر اس نے ترقی کی ہواؤں سے اور گرمی کی تپش سے ہوتے ہوتے بھی بن گیا. بیوقوفوں والی بات ہوگی نہیں ہوگی ہے بھائی، لیکن کمال کی بات ہے وہی نظریہ انسان کے بارے میں اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے. یعنی جس آنکھ کی کاپی بنائی ہے جو اصل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، کاپی ہے، اس کو تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ خود سے نہیں بن سکتی، لیکن جو اصل آنکھ ہے وہ خود سے بن گئی. اس کو کوئی بنانے والا ہے نا. اور اللہ نے کہا خلقوا من غیر شیء هم الخالقون، یہ تمہاری آنکھ یہ تم نے بنائی ہے، یہ خود سے بنی ہے. سوال کیا اللہ نے قرآن میں کہ تمہاری ناک، تمہارا دماغ، تمہارا جگر، تمہارے پھیپڑے، تمہاری زبان، تمہارے دانت، تمہارا لسان و شفتین، تمہارے ہونٹ، تمہاری زبان
تمہارا میدا، تمہاری ٹانگیں، انگلیاں، انگلیوں کے پورے اور انگلیوں کے جوائنٹ. اللہ قرآن میں فرما رہے ام خلقوا من غیر شیء، اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے یا تم نے بنایا خود بیٹھ کے؟ سوال پیدا ہوا، ہم تو بنا نہیں سکتے، ہم جب خود ہی بنے ہوئے نہیں تھے تو اپنے آپ کو ہم کیسے بنا لیتے؟ یقیناً اس کا جواب کیا ہے کہ نہ ہم نے بنایا نہ یہ خود سے بنی، بلکہ ان کو بنانے والا ہمارے علاوہ کوئی اور ہے، اور وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو یہ بات تو پکی ڈھکی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، ہمارے لیے بنایا. اب ہم یہاں بیٹھ کے پیڑے کھا رہے ہیں. یہ ایک مثال دی جاتی ہے نا کہ جب آپ اجتماعی سطح پہ کہیں جنگل میں نکلتے ہیں تفریح کے لیے تو اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. بھائی تم ایسا کرو، تم کھانا پکاؤ، تم پیاز کاٹو، تم جنگل سے لکڑیاں لاؤ. کچھ لوگ ہمیشہ جماعت میں یا سفر میں ایسے ہوتے ہیں جو کچھ کام نہیں کرتے، ہر موقع میں میرے پیٹ میں درد ہے، تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں. کہتے ہیں نا، ہماری کراچی میں تو کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کہتے ہیں بھائی یہ کس کے لیے ہے؟ میاں بیوی میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا، بیوی کام نہیں کر رہی گھر میں اور وہ خرچے سارے، تو ایسے موقع پہ شوہر بیوی کو تانے دیتے ہیں تو صرف یہاں پیڑے کھانے کے لیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تانا ہم دیتے ہیں. تو کہیں قیامت کے دن ہم سے بھی یہ سوال ہو سکتا ہے، تم دنیا میں کیا صرف پیڑے کھانے کے لیے گئے تھے کیا؟ تو ہماری جو زندگی جس طرح سے گزر رہی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں صرف پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پیڑے ملیں گے جنت میں. پیڑے کھانے کے لیے کون سی جگہ اللہ نے رکھی ہے؟ جنت ہے. یہ آزمائش کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے. اس میں امتحان ہے، پوچھا جائے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ الاؤڈ یہ ناٹ الاؤڈ. ہوتا ہے نا کہ ہر حکومت کے کچھ قانون ہوتے ہیں، لال پہ آپ نے رکنا ہے، گرین پہ آپ نے چلنا ہے. الٹا کر دیں گے تو حکومت پکڑ لے گی آپ کو. تو اللہ نے بھی قانون بنائے ہیں. بھائی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو آپ، عورت سے نکاح کرو گے تو تمہارے لیے حلال ہے. نامحرم کو دیکھو گے تو کیا ہے؟ یہ الاؤ نہیں ہے، حرام ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، بیوی کو دیکھنا ثواب ہے، اور بیوی کے علاوہ کسی عورت کو دیکھو گے تو قرآن کے کہہ رہے اپنی نظروں کو جھکا لو، نیچے کر لو. پھر بھی دیکھ رہے ہیں، بیوی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور باہر جا کے عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ حلال اور حرام میں کیا فرق ہو گیا؟ تو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گوروں کا تو یہی ہے. وہ چونکہ اللہ کو نہیں مانتے، ان کیا کہتے ہیں بیوی بھی ٹھیک ہے، بیوی نہیں بھی ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو پھر بیوی کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ ویسے ہی کر لیا، ویسے ہی کر لیا. تو یہ عجیب سا حساب کتاب ہے. وہی جیسے ان کی زندگی ہے، کوئی اتنا فیملی سسٹم ان کا باقی رہا، نہ کوئی چچا نہ ماموں نہ تایا نہ خالو، سارا فیملی سسٹم اس زنا کی وجہ سے اور بدنظری کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. تو وہی ہمارا بھی حساب ہوتا چلا جاتا ہے. تو بھائی اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، تو پھر اللہ نے قرآن میں جہاں کھانے پینے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ احکام دی. کھانے پینے کا حکم تو ہمیں الحمدللہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے. قلوب اکثر ایک چھوٹا سا چٹکلا سناتا ہوں میں بیان میں کہ ایک صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پر آپ عمل کرتے ہو؟ مسلمان تھا، کسی گورے نے پوچھا ہوگا کہ تم الحمد سے لے کے والناس تو تمہاری کتاب ہے، تم کہتے ہو اللہ کا قرآن ہے، تو تم لوگ اس قرآن کو کتنا فالو کرتے ہو؟ اس نے کہا بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، قرآن کے سارے احکام بہت اچھے ہیں. تم نے سے پوچھا مثلا کوئی ایک حکم بتاؤ جس کو تم بہت زیادہ فالو کرتے ہو؟ تو اس نے کہا قرآن کی آیت پڑھی کلو واشربو، کھاؤ اور یہ اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس کے لیے. اچھا اس نے کہا قرآن میں بہت ساری دعائیں ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ میں صبر کی توفیق دے، وثبت اقدامنا، اللہ میں ثابت قدم کر دے اور ہمیں یہ کر دے، ہمیں یہ بہت ساری دعائیں ہیں. تو کون سی دعا ہے جو تم بہت اخلاص سے اور شوق و رغبت سے مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پر، ساری دعائیں بہت اچھی ہیں اور ایک بہت ہی زبردست ہے، تو میں بار بار مانگتا ہوں، کیا ہے؟ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل کر. بنی اسرائیل نے جو مانگی تھی. تو ہم لوگ کیا ہیں؟ پیڑے کھانے والے لوگ ہیں. یہاں آئے خربوزے بھی کھا رہے ہیں، تربوز بھی کھا رہے ہیں، گرمی میں آم بھی کھاتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں. اگر اللہ ان نعمتوں کا ہم سے ٹیکس لینا شروع کر دے تو میرے بھائی ہم میں سے کوئی بھی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کوئی مشینری ایسی نہیں ہے جو نعمتوں کو کاؤنٹ کر سکے. آگے ٹیکس لگنا تو بہت دور کی بات ہے. اور کمال کی بات آپ دیکھیے کہ جو نعمت ہمارے لیے جتنی زیادہ ضروری تھی اللہ نے اس کو اتنا ہی سستا رکھا ہوا ہے. جتنی زیادہ ضروری، حالانکہ مارکیٹ میں جو چیز زیادہ ضروری ہوتی ہے عام طور پر مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جو جتنی زیادہ ضروری ہے اتنی ہی زیادہ سستی. اب آپ مجھے بتائیں
روٹی زیادہ ضروری ہے یا پانی؟ پانی ہمیں بار بار چاہیے. اور پانی زیادہ ضروری ہے یا آکسیجن؟ پانی 2-2 3 گھنٹے پانی کے بغیر، آکسیجن کے بغیر 5 منٹ نہیں بیٹھ سکتے. آکسیجن ہسپتالوں میں بھی ملتی ہے. کیا خیال ہے؟ آدھے گھنٹے کے کتنے پیسے ہوں گے؟ کچھ خیال تو ہوں گے نا. آدھے گھنٹے آکسیجن اگر آپ جا کے ڈاکٹرز کے مشورے سے لگائیں تو اس کے ٹھیک ٹھاک پیسے دینے پڑتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آکسیجن دیتے اور سلنڈروں کی شکل میں ہوتی ہسپتالوں میں کہ بھائی جس نے سانس لینا ہے ہسپتال سے سلنڈر خریدے اور لگائے اور لائف کو انجوائے کرے، تو ہم کر سکتے تھے لائف کو انجوائے؟ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، جلدی سے میرا نمبر کب آئے گا. اور اگر اس کی قیمت، ایک سلنڈر کی قیمت 1 کروڑ روپے بھی ہوتی، آکسیجن کی ایک سلنڈر کی قیمت 1 کروڑ، کیا لوگ 2-2 3-3 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوتے؟ 2-2. میں یہاں بھی ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک بادشاہ نے بزرگ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت ہدیے میں دینا چاہتا ہوں. پرانے زمانے کے کوئی صوفی تھے، بزرگ تھے. ان بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری جو پوری حکومت ہے نا، اس کی ویلیو میری نظر میں چند ٹکوں کے برابر بھی نہیں ہے، اور مجھے اللہ نے کروڑوں روپے کی جو نعمتیں دی ہیں وہ تیری اس حکومت کی نعمتوں سے زیادہ ہیں. بادشاہ اور حیران ہو گئے، یہ تو دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں لگتا ان کے پاس، ان کا ذاتی مکان ہے، چوپڑے میں رہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ تیری بادشاہت سے کئی گنا زیادہ ہے. بادشاہ نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کیا دیا اس کو اللہ نے، کوئی خاص چیز دی ہے. بادشاہ نے بزرگ کو بلوایا اور کہا کہ تجھے اللہ نے کون سی ایسی نعمت دی ہے جو میرے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس ہے مگر تیرے پاس اس سے بھی زیادہ قیمتی نعمتیں ہیں. تو ان بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پیاس لگتی ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا اگر تم پانی پیو 1 گلاس یا 1 پیالہ اور تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ پانی پیٹ میں اترتے ہی الٹی ہو جائے اور پانی نکل جائے، اور تم علاج کرا کے تھک گئے مگر وہ 1 گلاس پانی جو ہے تمہارے پیٹ میں نہیں اتر رہا، تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا پوری دنیا میں اعلان کروں گا بھائی کوئی حکیم ڈاکٹر کوئی بھی آئے میرا علاج کرے. کہا آپ علاج کر کے تھک گئے مگر ایک حکیم یا ایک ڈاکٹر آیا اور اس نے شرط لگا دی کہ اس بیماری کا علاج اس دنیا میں صرف میرے پاس ہے، مگر میری شرط یہ ہے کہ یہ آدھی سلطنت تمہیں مجھے دینی پڑے گی پھر علاج کروں گا. تو بادشاہ سلامت تم اس سلطنت کی آدھی سلطنت دینے پہ راضی ہو جاؤ گے؟ بادشاہ کہے گا بھائی جب پانی پیٹ میں اتر ہی نہیں رہا تو میں اس آدھی سلطنت کا کیا کروں گا، لہذا میں واقعی اس کو قیمت میں آدھی سلطنت دے دوں گا تاکہ میرے پیٹ میں کسی طرح پانی اتر جائے. تو ان بزرگ نے کہا کہ اچھا اب یہ پانی تمہارے پیٹ میں اتر گیا، اب پیشاب بن کے نکل نہیں رہا، پیشاب رک گیا تمہارا، یہ پانی تو پیٹ میں اتر گیا، اترنے کے بعد پھر ظاہر گردے اس کو صاف کرتے ہیں، پیشاب بن کے نکلتا ہے، اب وہی رک گیا، یہ پیشاب بن کے نکل نہیں رہا ہے، تو کیا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا علاج کروں گا، ادھر جاؤں گا ادھر جاؤں گا. انہوں نے کہا کوئی حکیم آئے اور کہے، وہی حکیم پرانا والا کہ میرے پاس اس کا علاج ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ بقیہ آدھی بھی مجھے دے دو. میرا خیال ہے بقیہ آدھی سلطنت بھی مجھے دو، تو کیا تم اس کو دے دو گے؟ بادشاہ نے کہا اتنی تکلیف ہوگی اور پیشاب ہی نہیں آئے گا، مر جاؤں گا، اس لیے میں اس کو باقی آدھی بھی دے دوں گا. تو انہوں نے کہا تیرے 1 پیالے کی قیمت 1 سلطنت کے برابر ہے، اور میرا اللہ مجھے روزانہ ایسے درجنوں گلاس فری میں پلاتا بھی ہے اور پیشاب بنا کے نکال دے. یہ تو ایک نعمت ہے جس کی قیمت تیری سلطنت سے زیادہ، ایسی اور لاکھوں نعمتیں میرے اللہ نے مجھے دی ہیں، تو میں تیری جائیداد پہ، تیری جاگیر پہ رال کیوں کرتا ہوں؟ تو بتاؤ میرے بھائی ہم کو بھی اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں کہ نہیں؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ اگر ہم تمہاری آنکھوں سے بینائی چھین لیں، تمہاری کانوں سے سننے کی صلاحیت چھین لیں، تمہارے دلوں میں سمجھنے کی صلاحیت چھین لیں، تو اللہ کے سوا کوئی ہے جو ان صلاحیتوں کو واپس لوٹائے؟ اگر اللہ نہ لوٹانا چاہے تو کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، کہ اللہ نے جس چیز کو حلال سمجھا ہم اس کو حلال قرار دیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہم اس کو حرام سمجھیں. اب میں مختصر 5 منٹ میں قرآن کے وہ موٹے موٹے احکام بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ہمیں کہے ہیں، اور
ان کو فالو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. انداز دیکھیے کیسا ہے. اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا اتنے مسلک، اتنے فرقے، اتنے اختلافات پھیل جائیں گے نا. جس مولوی صاحب کے پاس بیٹھو گے وہ اپنی کوئی نئی چیز بتا رہا ہوگا، وہ کہہ رہے ہو ادھر آ جاؤ، کہہ رہے ہری پگڑی پہنو گے، سمیت پگڑی ہو گئے. تو پاکستان میں تو اتنے فرقے ہیں، یہاں الحمدللہ پھر فاریت نہیں ہے. پاکستان میں حالت کیا ہے؟ پگڑیوں میں اختلاف. وہ تو دیکھا ہی ہوا آپ نے، 3 قسم کی پگڑیاں چل رہی ہیں، ہری پگڑی، کتھئی پگڑی اور وائٹ پگڑی. یہ ان فرقوں کی بات ہے جو پگڑی پہنتے ہیں. پھر ایک فرقہ جو پگڑیاں نہیں پہنتا، جو پگڑیاں نہیں پہنتا وہ ٹوپیاں پہنتے ہیں. پھر ٹوپیوں میں چل رہا ہے، یہ خانقاہی ٹوپی ہے، یہ فلانی ٹوپی ہے، یہ وہ اس میں بھی ہرا رنگ کی ہے ٹوپی میں، کتھئی رنگ کی ٹوپیاں بھی. اور ایک فرقہ ہے جو بغیر ٹوپی والا. ایسے بہت جماعتیں اس میں. کراچی میں ایک مسجد تھی، اب کا پتہ نہیں ہے، یعنی اس مسجد کا لوگوں نے نام رکھ دیا تھا جوتوں والی مسجد. وہاں کے امام ہر ہفتے یہ بیان کرتے تھے کہ نبی نے چونکہ جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے لہذا ننگے پاؤں نماز پڑھنا بدعت ہے. اب جہاں کسی لوگ وہاں جب گانا سنتے ہیں، آج تک تو باپ دادا سے ہم جو ہے نا مسجدوں میں ننگے پاؤں ہی نماز پڑھتے آئے ہیں. تو اب وہ اس مسجد میں یہ تھا کہ جوتے سمیت آ گئے، تو لوگوں نے اس مسجد کا نام کیا رکھ دیا. تو اتنے فرقے، اتنے ہاتھ باندھنے کے طریقے. اللہ نے کیا فرمایا؟ تعالوا، آؤ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. زیادہ ان فرقوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. آؤ، دین کے کچھ موٹے موٹے احکام ہیں. تعالوا، یہ لفظ تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہو نا، بڑی محبت سے جب کسی کو عزت احترام کے ساتھ بلایا جاتا ہے تعالوا. ویسے بلائیں گے تو عید ہی. یہ تو فصیح عربی میں پتہ نہیں یہاں جو عربی چل رہی ہے اس میں کیا کہتے ہیں واللہ عالم. جو قرآن کی عربی ہے اس میں عیدی، عیدی مطلب آ جاؤ. بس ویسے آپ کسی کو بلا رہے ہیں آ جاؤ. اور تعالوا کا مطلب آئیے، تشریف لائیے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تعالوا، آؤ آؤ ادھر میرے پاس آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. تو ابھی نیت کر لیں کہ جو آیتیں میں پڑھوں گا اور اللہ نے ہمیں اس میں جو احکام دیے ہم سب ان آیتوں کو فالو کریں گے. نیت کرتے ہیں خواتین میں بھی نیت کرتا ہوں. کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. سب سے پہلا حکم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اسلام میں یا اللہ مدد ہے، یا رسول اللہ مدد نہیں. انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی چونکہ ربیع الاول ہے، پاکستان سے بہت لوگ ربیع الاول میں عمرہ کرنے آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں عمرے کا زیادہ ثواب ہے. تو میں نے دیکھا کہ عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور یا رسول اللہ مدد کہہ رہے ہیں. یعنی اللہ کی عورتیں بھی مرد بھی بیت اللہ کی طرف جا رہے ہو، اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہو، وہاں بھی کس کو پکار رہے ہو؟ کیا رسول نے یہ سکھایا ہے؟ تو اللہ کو سب سے زیادہ نفرت کس چیز سے ہے کہ میرے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کیا جائے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود صرف ایک ہے، پکار کے لائق. ومن یدعو مع اللہ الہ آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی کو پکارے گا لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ، اس کا اللہ حساب لیں گے اس سے. تو یہاں زیادہ تر پاکستانی، آپ جب اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں جائیں گے تو وہاں پاکستان کا عجیب حساب کتاب. کوئی کسی بابے کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی بابے کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی قبر پہ جا کے دیگیں چڑھا رہا ہے. ابھی میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، ایک بدعتی عالم پاکستان کے. وہ بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ 50 مزاروں پہ چادریں چڑھانا یہ اسراف ہے، ایک چادر کا ہوگی. ارے بھائی ایک کہاں سے نکالی آپ نے؟ یہ ان میں بہت اچھے والے ہیں، بدعتیوں میں سب سے اچھے والے ہیں. تو اچھے کا ہی حال ہے. تو مزار کا تصور ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم دیا وہ یہ کہ کوئی قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے تو اس کو گرا دو. تو توحید ہے سب سے پہلے. دوسرا اللہ نے حکم دیا وبالوالدین احسانا. اللہ نے فرمایا میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. اور اس کی قرآن نے دوسرے مقام پہ تفصیل بیان کی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اف کرنے کی. اور کتنی وعیدیں ہیں والدین کے ساتھ بدسلوکی پر. اور ایک صحابی کی جان نکلنے کا جب وقت آیا تو وہ سکرات موت کی بہت زیادہ تکلیف میں تھے. وہ بہت زیادہ تکلیف تھی، وہ جان نہیں نکل رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو وحی کے ذریعے علم ہوا یا آپ نے خود سمجھ لیا کہ انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی سزا اللہ ان کو موت کے وقت دے رہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ مرنے سے پہلے سزا مل جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا اور ان کی والدہ کو کہا کہ ان کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا.
انہوں نے فرمایا کہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی یہ اپنی بیوی کو مجھ پہ ترجیح دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اس بیٹے کو معاف کر دو کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کس میں ہے؟ عذاب میں. انہوں نے کہا کہ میں کیسے اتنی جلدی معاف کر دوں، اتنا عرصہ مجھے ستایا ہے تو میں نہیں معاف کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا، فرمایا ٹھیک ہے پھر آگ جلا کے ان صحابی کو اس آگ میں ڈال دو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالوں؟ فرمایا کہ دنیا کی آگ تمہیں برداشت نہیں ہو رہی اور جہنم کی آگ اپنے بیٹے کے لیے برداشت ہے. تو پھر ان صحابیہ نے کہا کہ میں نے معاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ واقعتاً دل سے معاف کیا یا اوپر سے معاف کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو ان کی جان نکلی ہے یا نہیں نکلی. تو انہوں نے آگے بتایا کہ وہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے. یہ اس کی علامت تھی کہ واقعتاً انہوں نے دل سے معاف کیا. اتنا بڑا حق ہے. اور علماء نے بیان کیا جو حق باپ کا ہے وہی دادا کا بھی حق ہے، جو حق وہی دادی کا بھی حق ہے، وہی نانی کا بھی حق ہے، وہی نانا کا بھی حق ہے. نفل نماز میں اگر والدین پکارے تو نماز توڑنے کا حکم ہے، اگر دادا یا دادی یا نانا یا نانی پکارے تو بھی نماز توڑنے کا حکم ہے کیونکہ وہ آپ کے والدین کی بھی والدین. تو آج ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بوڑھوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کو کمال سمجھنے لگی ہے. وہ کمال سمجھتی ہے میں نے اپنے باپ کو ایسے جواب دیا، میں تو اپنے باپ کی سنتا ہی نہیں، تو اس کے مشورے کو بھی میں نے سنتا ہی ہوں. ایک کمال یعنی جو عیب تھا اس کو ایک کمال کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. تو دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا وہ بالوالدین احسانا. اور آگے فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. یتیم کے مال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ عیدی سینٹر جا کے یتیموں کی جو بکرے آئے ہیں صدقے کے وہ چوری کر کے لے آئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں یتیم کے مال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کا کوئی بھائی تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں. آپ کیا کرتے ہیں کہ وراثت ہڑپ کر جاتے ہیں. ایسا بہت ہوتا ہے کہ جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی پورے کاروبار پہ پورے بزنس پہ اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور اپنے چھوٹے یتیم بہن بھائیوں کے لیے ان کا حصہ نکال کے نہیں رکھتا. یہ ظلم بہت ہوتا ہے. اور فرمایا کہ مختلف آیتیں ہیں اور حکم دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں. انہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے ان احکام کو تفصیل سے بیان کیا. اس میں ایک حکم بس جو بہت اہم ہے وہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مجھے اصل میں میں یہاں عمرے کے لیے آیا تو وائرل چل رہا تھا ایک، میں بھی اس میں مبتلا ہو گیا. تو 8-10 دن سے بخار نزلہ کھانسی، آج طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی تو بولنے میں اور بڑی دعائیں کی تھی کہ یہ بیان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ پورا کروا دے. تو وہ جو تھا کہ ایک بہت اہم اللہ نے حکم ہمیں یہ دیا، فرمایا کہ جب ناپ تول کرو وزنوا بالقسطاس المستقیم، تو ٹھیک ٹھیک تول کے دیا کرو جیسے حق لیتے ہو نا. جس طرح سے وہ گنتے ہیں کہ نہیں گنتے، جب ہم تنخواہ لیتے ہیں تو کبھی ایسا ہو بغیر گنے لے کے چلے گئے ہو، پوری گنتے ہیں، اگر کم ہو تو اس میں دیکھتے ہیں بھائی یہ ایک نوٹ کم آ رہا ہے اس میں. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جیسے اپنا حق لیتے ہو پورا تو سامنے والے کا حق بھی کیا کرو پورا. یہ امریکہ اور یورپ میں ان کنٹریز میں تو ہے، سرکاری محکموں میں لوگ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، ٹائم سے نکلتے ہیں، کام پورا کرتے ہیں، تنخواہ بھی پوری لیتے ہیں. ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، تنخواہ پوری ہوگی مگر کام اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ قرآن نے اس سے روکا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. فرمایا تباہی ایسے لوگوں کے لیے کہ جب وہ اپنا حق لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اور جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہیں، آپ اگر ایمانداری کے ساتھ طلبہ کو نہیں پڑھا رہے تو آپ کو پوری تنخواہ لینے کا حق نہیں ہے، اس میں حرام ہے آپ کے لیے. جتنا پڑھایا ہے اتنی تنخواہ تو حلال ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. تنخواہیں ایسے ادارے ہیں. پاکستان میں میرے پاس فون آیا ایک جگہ بلوچستان میں، پرنسپل صاحب کا فون آیا. ایسے کئی دفعہ فون آ چکے ہیں، ایک نہیں ہوا، کبھی سندھ سے آتا ہے، کبھی زیادہ تر سندھ اور بلوچستان میں ایسے ادارے ہیں. فون آیا کہ میں پرنسپل صاحب ہوں، کیا میری تنخواہ حلال ہے؟
प्रिंसिपल हैं आप, अगर किसी कॉलेज के तो तनख्वाह हलाल होगी, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ाई होती है, उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई शराब खाना तो नहीं होगा। कह रहे नहीं, बात यह है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो घर में बैठा रहता हूँ। मैंने कहा जब आप घर में बैठे रहते हैं तो गवर्नमेंट आपको पूछती नहीं है? कहते मैं तो ईमानदारी से जॉब के लिए तैयार हूं, लेकिन जब कॉलेज ही नहीं है तो मैं कहां जाके बैठूं? मैंने कहा क्या मतलब कॉलेज नहीं है, कोई खुदा खास्ता किसी ने काउंसिल बना दिया है, क्या कर दिया? कह रहे बना ही नहीं है, कॉलेज का नक्शा पास हुआ, पूरा अमला, टीचर्स की तनख्वाहें, फंड, सब कुछ हो गया, मगर कॉलेज नहीं है। ऐसे कई स्कूल और कॉलेजेस हैं। एक दफा फेसबुक पे तस्वीर आई थी, 4 दीवारी में गधे बैठे हुए हैं, बताया कि ये सिंध का बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये पता नहीं कॉलेज है, और इसमें बाकायदा प्रिंसिपल की तनख्वाह भी है, प्रोफेसरों की तनख्वाह भी जा रही है, और बैठा भगवान है वहां पे 5-6 गधे बैठे हुए। तो ये हो रहा है, तो कहां से तनख्वाह आ रहा है जब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये थोड़ी, ये तो कौम का पैसा है। तो ये बहुत अहम हुक्म है कुरान मजीद का, दयानतदारी, ईमानतदारी। आप किसी होटल में मुलाजिम हैं, आपको काम पूरा करना पड़ेगा, और आप अगर उस होटल के मालिक हैं तो आपको तनख्वाहें वक्त पर देनी पड़ेंगी। आप कोई भी एग्रीमेंट होता है, आप शादीशुदा हैं तो शादी का मतलब क्या होता है कि आप किसी की बेटी को अपने घर लेकर आए हैं अपने मफाद के लिए, तो उसके बदले में आपने भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। अब आप उसको खर्चा नहीं देते, उसको साथ उससे सलूक नहीं करते, तो इसका मतलब अपना हक तो पूरा वसूल कर रहे हैं और उसका हक, उसके हक में डंडी मार रहे हैं, तो आप भी साथ में दाखिल हैं। इसी तरह औरत अपने शोहर से जेब खर्ची भी लेती है और सारा नान नफ्का लेती है, मगर शोहर के हुकूक पूरे तौर पे अदा नहीं कर रही, वो भी साथ में दाखिल है। तो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, जितने भी मुआहदे होते हैं, वो सारे कुरान ने पूरे करने का हमें हुक्म दिया है। और क्या कहा, इन्नल अहदा काना मसऊला, तुमसे मुआहदों के बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा, छोड़े नहीं जाओगे तुम। दुनिया में इंसान छूट सकता है, आखिरत में नहीं छूटेगा। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे हमको ज्यादा अमल करना चाहिए था, लेकिन हम मुआहदों के मामले में, मामलात में सबसे पीछे। मुसलमान से कोई भी तिजारती मुआहदा करते हुए लोग 100 दफा डरते हैं, 100 दफा सोचते हैं कि भाई पता नहीं क्या कर देंगे। एक ताजिर है, इतनी बड़ी माशाल्लाह दाढ़ी उनकी, और माथे पे उनके मेहराब तहज्जुद का और इशराक का और अवाबीन का। उनके साथ एक दफा हमने अपने किसी दोस्त को भेज दिया चाइना, तो भाई तुम भी जरा इनसे तिजारत सीखो। वो सीखना चाहते थे, कहते मैं इनके साथ गया, तो जब घूम फिर कर आए मुझे कहते मैंने इससे बड़ा फ्रॉड ही नहीं देखा कभी। मैं इनको इतना नेक का मतलब नमाजी है। मैंने कहा कैसे फ्रॉड करते हैं? उन्होंने कहा ऐसे फ्रॉड करते हैं कि चाइनीज अपनी जो प्रोडक्ट बेचते हैं ना जब ताजिरों को, तो कुछ सैंपल रखे हुए उन्होंने कि भाई ये सैंपल आपको फ्री में मिलेगा, या आप आगे बेच नहीं सकते, या ये, तो ये हर जगह से सैंपल जमा करते 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 पूरे चाइना पूरा जो है ना कंटेनर लोड करा के पाकिस्तान में। ये कौन सा तरीका है? सैंपल भी चल रहा है, और हर एक से ऐसे कि जैसे मैं आपसे भी थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, पूरा डब्बा मैं चेक करके देखूं, अगर समझ में आया तो इंशाल्लाह फिर पूरी दुकान आपकी मैंने खरीदी। ये कौन सा तरीका है? तो ये चल रहा है, जहां जिसको मौका मिलता है डंडी मारने का वो डंडी मार। तो ये सारी चीजें इसलिए हैं, आखिरी बात बता के बस अपनी बात को खत्म करता हूं, कि हम इस दुनिया को मुसाफिर खाना समझते ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। यहां से कोई किसी भी वक्त जा सकता है। एक तो पहली बात तो ये कि जाना लाजमी है, और दूसरा किसी भी वक्त जा सकता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह के पास एक साहब का फोन आया, उनको डॉक्टरों ने कहा था कि आपका दिल ऐसा हो गया कि आप किसी भी वक्त मर सकते हैं। तो काफी परेशान हो गए, उन्होंने हमारे को फोन किया कि हजरत मुझे डॉक्टरों ने कहा मैं कभी भी मर सकता हूँ। मैंने सुना दुनिया में कोई भी किसी भी वक्त मर सकता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तो डॉक्टर भी मर सकता है जो आपको ये मशवरा दे रहे हैं। जुनैद जमशेद का देखें ना, अभी कोई कह सकता था कि उसकी मौत का वक्त है, जहाज क्रैश हो गया। कोई भी किसी भी वक्त मर सकता है। तो दुनिया में उससे बड़ा अहमक और बेवकूफ कोई नहीं है जो इस दुनिया को अपना असल वतन समझे, और वो ये समझे कि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। हम यहाँ पर मुसाफिर हैं, तो अपने मुल्कों में भी हम मुसाफिर ही हैं। अपना घर आज तक किसी ने दुनिया में नहीं बनाया। ये सब बेवकूफों वाली बातें होती है, मेरा जाती घर है और ये किराए का घर है। अपना भी किराए का होता है। लोग कहते हैं किराए के घर से किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, तो अपने घर से भी किसी भी वक्त, किराए के घर से तो बिल्कुल जिंदा निकालते हैं, अपने घर से तो डेड बॉडी जो है ना, डेड बॉडी को निकाली जाती है।
تو یہ اپنا یہ سارے خناس جو ہمارے دماغوں میں آتا ہے، دولت سے محبت، دنیا سے محبت، یہ اس لیے آتی ہے کہ ہم دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے. اگر یہ دفعہ دماغ میں بٹھا دیں بھائی میں بس مرنے والا ہوں، میں اتنے سال کا ہو گیا، شاید اتنے سال رہ گئے، تو سوچتے ہی نہیں. یہ تو جانتے ہیں کہ اتنے سال کا ہو گیا، کتنے رہ گئے ہیں اس کی طرف کبھی بھی توجہ نہیں رہتی. سالگرہ مناتے ہیں نا، سالگرہ میں کیا ہوتا ہے، میں 40 کا ہو گیا، میں 50 کا ہو گیا. اللہ کے بندو، تم جب 40 کے ہو گئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں 1 سال اور کم ہو گیا. تو تمہیں تو رونا چاہیے بیٹھے. ایک آدمی کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کراچی سے لاہور لے کے جا رہے ہیں، لاہور کے پھانسی کے بندے پہ اس کو وہاں پہ چڑھایا جائے گا. تو جتنے اسٹیشن آئیں گے، پہلے حیدرآباد اسٹیشن آیا، وہ کیک کاٹ رہا ہے خوشی میں. 2 گھنٹے کا راستہ کم ہو گیا، کیک کاٹو، تالیاں، اور 2 گھنٹے کا راستہ طے ہو گیا. اس کے بعد جناب پھر سکھر آیا، 2-3-4 گھنٹے کے بعد ایک اور اسٹیشن آ گیا. تو لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ بولے بھائی تیرا جو لاہور کا پھانسی گھاٹ کے بندے پہ تجھے چڑھانا تھا نا، اس میں ہر اسٹیشن پہ تو اس پھانسی گھاٹ کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہ رونے کا مقام ہے. تو ہم اگر 60 سال کی عمر لے کر آئے ہیں، تو جب ہماری زندگی کا پہلا سال ختم ہوا تو اب کتنے اسٹیشن باقی رہ گئے؟ قبر میں گھڑے میں. قبر کوئی اچھی جگہ ہے، وہاں جا کے کوئی خوشی ہوتی ہے انسان کو؟ یا تو ایسا ہوتا ہے نا ہمیں پہلے سے پتا ہو قبر میں میرے لیے حور و رنگ کا انتظام ہے اور وہاں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، فرشتے ہیں اور بڑا زبردست انتظام، پھر تو ٹھیک ہے آپ سالگرہ منائیں، میں 1 سال اور قریب ہو گیا، مزید ہو گیا، تو پہنچنے والا ہوں. بس قبر تو بھائی کیڑوں کی جگہ ہے، اندھیروں کی جگہ ہے. جا کے کبھی دیکھیں کیا حال ہوتا ہے قبرستان کا اور کیا کیسی وحشت ہوتی ہے. طویل عرصے کے لیے وہاں جا کے لیٹنا ہے، سونا ہے، پھر قیامت کا زلزلہ آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کریں گے، روح ڈالیں گے اس میں. پھر ایک طویل زندگی ہے، 50,000 سال کی، کسی کے حق میں 1000 سال کی، کسی کے حق میں 500 سال کی حساب و کتاب ہے. آگے کی تو منزلیں ساری کٹھن ہی کٹھن منزلیں. تو جیسے جیسے وہ کٹھن منزلیں قریب آتی جا رہی ہیں، ہم خوشی میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو گوروں کی یہ بدعتیں ہیں، یہ مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. صحابہ کرام میں اہل مدینہ کی عادت تھی کہ جب ان کی عمر 40 سال ہو جاتی تھی تو وہ دنیا کے کام کاج چھوڑ کے بس عبادت میں ٹائم گزارا کرتے. وہ سارا بزنس کاروبار اپنے، آپ لوگ نہ کریں یہ کام، ہر ایک میں صحابہ جیسا ہونا نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے تھے، جب 40 سال تک تو کماتے تھے، 40 سال جب ہو گئی تو وہ اپنے بچوں کے حوالے کر کے کہتے ہیں بھائی اب ہم قبر کے بہت قریب ہو گئے، ہمیں صرف اللہ اللہ کرنے دو، اب نماز روزے میں وقت گزارنے دو. آج عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے ٹیلی ویژن کے اتنے اتنے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں. جتنی عمر بڑھ رہی ہے نا، اب ٹی وی کے اتنے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور قبر سے دور یعنی اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو جیسے جیسے قبر کے قریب جا رہے ہیں تو ہمارا دن، ہماری جو میں بتا رہا تھا، جو 60 سال لے کر آئے، جب 1 سال گزرے گا تو کتنے رہ گئے؟ 49. 2 سال گزرے تو 58. ہوتے ہوتے جب آخری سالگرہ بھی منائی جا رہی ہوتی ہے نا، 60ویں سالگرہ، تو فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں، اب تو صرف 6 مہینے رہ گئے اور تو کیک کاٹ رہے ہیں خوشی سے. تو بھائی گوروں کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے، ہمارے سوچنے کا انداز بالکل اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے. ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. اگر نہیں مانتے تو پھر ٹھیک ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے نا، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سب ہو جا، ادھر کو ہو جا، تاکہ پھر انجوائے تو کریں صحیح طریقے سے. بھائی گورے تو پھر پوری لائف کو صحیح طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. وہ ہماری طرح ادھر آدھے ادھر، ہمارے یہاں تو کوئی گناہ بھی کر رہا ہوگا تو ڈر رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے نا، ڈر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ایک صاحب کہتے ہیں میں گناہ کر رہا تھا، میں کوئی فلم دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، کوئی پیچھے سے پھٹا گرا ہو گیا، کہہ رہا میں سمجھا اللہ کا عذاب آ گیا. یہ بھی ایک ایمان کی بات ہے، مسلمان کے دل میں خوف ہوتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے یہ خوف ہونا. میں نے کہا ابھی تو اتفاق سے آیا کہ بات ہی نہ آ جائے. گورے تھوڑی، وہ تو پھٹا گرے گا تو وہ اس کو کیلوں سے جوڑ کے لگا دیں گے. وہ تو گناہ کرتے ہوئے مر بھی جائے تو کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اچھا ہے کچھ کر کے کیا دنیا سے، کچھ لائف کو انجوائے تو کیا. تو یا تو پورے گورے بن جاؤ، اور ظاہر ہے ہم ویسے نہیں بن سکتے، اتنے آزاد ہم ہو نہیں سکتے. مجھے لوگ بتاتے ہیں یورپ امریکہ جو جاتے ہیں، جو ہماری ینگ جنریشن جب وہاں جاتی ہے، کہتے ہیں ہم عیاشی کرنے کے لیے آئے تھے، مگر یہاں کی عیاشی سے توبہ کرنے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ یہ اتنے عیاش ہیں کہ اتنے، اس کے لیے بہت زیادہ غیرت لیس ہونا پڑتا ہے، یعنی غیرت کو بالکل ختم کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری روح اس کی اجازت نہیں دیتی. تو میرے بھائی ہم ویسے تو نہیں ہو سکتے، تو پھر ادھر کو پورے کنورٹ ہو جائیں تاکہ ہماری زندگی میں سکون تو آئے. ورنہ یہ جو ہماری زندگی درمیان میں گزر رہی ہے اس میں سکون نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان
من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اسلام کی مٹھاس وہ آدمی چکھے گا جو اللہ کو حقیقی معنوں میں اللہ مانے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں میں رسول مانے, اور اسلام کو حقیقی معنوں میں اپنا مذہب مانے. فیصلہ کر لے کہ میں مسلم ہوں اور میں نے مکمل اسلام کو فالو کرنا ہے, تو اس کو دنیا میں اللہ اسلام کی مٹھاس چکھا دیں گے, اس کو لذت چکھائیں گے, اسلام کی مٹھاس اس کو محسوس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو مکمل اسلام کو اور مکمل اپنی شریعت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگی کو گناہوں سے جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. کوئی آرگنائزیشن یا یہ جو حلب اور سیریل کے حالات جو چل رہے ہیں یہ کیسے مدد کی جائے؟ اس میں بہت سارے لوگ نوجوانوں کے جذبات کو غلط استعمال کر رہے ہیں. بہت ساری عسکری تنظیمیں آپ کو بلائیں گی, لیکن آپ وہاں جا کے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی فیس بک پہ آپ کو دعوت دیتا ہے اور لڑائی کے لیے اور آپ چلے جائیں. بہت سارے گروہ ہیں, اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف کسی ٹرسٹ کے ذریعے تعاون ہو سکتا ہے, یا ان کے مہاجرین کو کوئی پناہ دینا چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اسباب کی دنیا میں مزید کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز ہے دعا, تو اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, کیونکہ اتنا زیادہ فتنہ ہو گیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا وہاں جا کے کہ میں نے کس جماعت کے ساتھ شریک ہونا ہے اور کس کے خلاف لڑنا ہے. عجیب سی کسی پتلی وہاں, اس لیے بس دعا ہو سکتی ہے. اور اگر کسی کے وسائل ہیں وہاں تک کوئی مدد پہنچانے کی, خوراک پہنچانے کی, پاکستان میں تو ایسے ٹرسٹ موجود ہیں جو ایماندار ہیں اور علماء کی نگرانی میں کام کرنے, یہاں بھی یقیناً ہوں گے. ان لوگوں سے رابطہ کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے, اور کوئی نہیں ہے. صوبہ سندھ میں جو چل رہا ہے مطلب اسلام 18 سال کی عمر شرط لگائی ہے, اس میں یہ قانون ہو گیا یا کچھ باقی؟ صوبہ سندھ میں قانون بنا ہے کہ 18 سال سے پہلے کوئی اگر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ 100% غلط ہے. وہاں علماء اس کے خلاف بات کر رہے ہیں, بس پتہ نہیں کیا ہوگا مستقبل میں, واللہ اعلم. وہاں تو عجیب حالت ہے. سندھ کے بعض علاقوں میں اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے اسے تحفظ نہیں ملتا, بھاگتا پھرتا ہے. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ وہاں کچھ صالح حکمران ایسے ہوں, ایسے لوگ. بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دیتا. اب اگر یہ دیندار لوگ جج بنتے, تعلیم حاصل کرتے اور یہ ججوں کی جگہ پہ جا کے بیٹھے ہوتے تو پھر ان کی مرضی کے قانون بنتے ہیں. ہم لوگ تبلیغ میں بھی وقت لگا لیتے ہیں, ضرور لگانا چاہیے. اگر نہیں لگائیں گے تو جو دین ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. ہم لوگ علماء کی صحبت بھی اختیار کر لیتے ہیں, ضرور کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو بالکل آتھسٹ ہو جائیں گے, مذہب سے دور ہو جائیں گے. لیکن ہماری توجہ تعلیم کی طرف اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. میرے پاس یونیورسٹی کے لڑکوں کی کال آتی ہے کہ ہمارے یونیورسٹی میں جو سب سے نیک ہے پڑھائی میں سب سے پیچھے وہی ہے. اب بہت سی چیزیں دھرنوں سے احتجاجوں سے تھوڑی ہوتی ہے, احتجاج سے تھوڑی ہوتی ہے. اب یہ قانون آپ تبدیل کرنا چاہیں احتجاج سے تھوڑی ہوگا. آپ جج کی کرسی پہ جب جا کے بیٹھو گے تو آپ جو چاہو. ابھی سندھ میں جو اس جج سے پہلے جو سپریم کورٹ کا جج تھا اس نے بڑا اچھا قانون بنایا تھا. اس نے پورے سندھ سے شراب کی پابندی لگا دی تھی. اس نے کہا غیر مسلم کو بھی شراب الاؤ نہیں, اور پورے سندھ میں پورے کراچی میں اس نے سائن بورڈ سے لڑکیوں کی تصاویر ہٹا دی. مجھے کسی نے بتایا کراچی میں آپ کو سائن بورڈ پہ کوئی تصویر نظر نہیں آئے گی. میں نے کہا ایسے کہاں ہو سکتے, کون سی حکومت ہے بھائی, اتنی تو اسلامی حکومت ہمارے اکابر میں کراچی میں کہاں سے قائم ہوگی ایسی حکومت. تو میں نے باہر نکل کے وزٹ کیا, واقعات پورے کراچی میں سائن بورڈ پہ عورت تو کیا کسی مرد کی بھی تصویر نہیں تھی. وہ ایک جج تھا جس کے مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی تعلقات تھے, علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. اس جج پہ تھوڑی سی محنت کی تو دیکھیں اس جج نے کیسا کام کیا کہ غیر مسلموں کے لیے بھی اس نے کہا کہ شراب الاؤ نہیں, اور اس نے قانون میں اس بات کو بڑھایا کہ غیر مسلم کی مذہب کی کتابوں میں شراب پہ پابندی ہے. تو ہندوؤں سے عیسائیوں سے اس نے کہا کہ تمہارے مذہب میں کہاں لکھا کہ شراب حلال ہے. تو جب اچھے لوگ جائیں گے, جج بنیں گے, اچھے عہدوں پہ جائیں گے تو اچھے کام ہوں گے. اور جب اچھے لوگ تعلیم کے میدان میں پیچھے رہیں گے
وہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا یہ تو انگریزوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم تو اللہ کے توکل پہ چلیں گے، بس اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے، کریں گے ہی، ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہی ہوگا، پھر جو ہے وہ تو یہی فیلڈ ہے جس میں آگے بڑھنا چاہیے. یہاں پہ مسجدوں میں اکثر لوگ نماز پڑھنا آپ کے سامنے سے گزر جاتے ہیں عام مسجدوں میں، تو اس کے لیے کوئی نماز پڑھنے والی تمہیں کوئی نماز کو دوبارہ دہرانی پڑے گی یا کچھ بھی؟ نمازی کے سامنے سے اگر گزرے تو اس کو روکنا چاہیے ہاتھ سے. ہاتھ سے اگر ہاتھ وہاں تک نہ پہنچتا تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. پھر بھی گزر جائے تو ڈھیل ہے، اس کو کوئی حاصل نہیں، دوران ہو جائے گی، دوران یا روکنا چاہیے جس میں آتا ہے اس کو روکو. عرب کو تو یہاں دیکھا بہت سختی سے روکو. ایک عربی نے کیا کیا کہ یہاں ایک بندہ سامنے سے گزرا، اس میں روکا اس کو، وہ نہیں رکا، چلا گیا. پھر واپس آیا تو نماز میں اس سے پوچھ رہے نماز میں اس سے پوچھ رہے کہ بھائی کیا ہوتا ہے. روکنا ثابت ہے، باقی اس سے آخر مزید اس کے سوالات اور اس سے انٹرویو لینا یہ صحیح ہے. میں مدینہ میں جیسے نماز ختم ہوتی ہے، ہم آپ کو واپس جانا ہے، لیکن وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھے ہوتے ہیں، تو آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ نماز دوسرے کی. حرم میں اجازت ہے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا. دونوں وہاں تو اگر آپ نمازی کے انتظار کریں گے تو ایک کی نماز ختم ہوگی دوسرا پڑھ رہے تھے، میرا خیال ہے آپ کا پورا ویزا جو گیٹ ہے نا وہی کھڑے کھڑے ایکسپائر ہو جائے گا، بیٹھے رہے پھر وہاں. تو حرم میں اجازت ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں. مسجد نبی میں بھی اگر رش بہت زیادہ ہے تو گزر سکتے ہیں، یعنی وجہ اس کی ہے کہ رش بہت زیادہ ہو. اسی طرح کوئی بہت بڑا مجمع ہے جہاں بہت حرج ہے آپ کا انتظام، تو وہاں بھی گزر سکتے ہیں. مجبوری کوشش کریں کہ وہاں ستھرا رکھیں، کوئی ایسی جگہ. یہاں پر کچھ امام جو ہے اگلے موضوع پہ مسا کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا. چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ موزے جو عام ساکس ہے نا اس پہ مسا نہیں ہو سکتا. جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں بس یہ میں نے آپ کو بتا دیا مختصر. ٹھیک ہے. اور بینک کے لون کے بارے میں یہاں کے جو بینک ہیں اسلامی بینک ہے وہاں تو وہ شرعی ایڈوائزر جو اسلامی بینک میں ہوگا نا وہ ہر بینک کا ایک الگ قانون ہوتا ہے، الگ طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس میں وہ بینک اس کو فالو کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے وہاں کا شرعی ایڈوائزر بتا سکتے ہیں. ہم نے پاکستان میں جو ریسرچ کی میری جو ذاتی تحقیق ہے صرف نظام بینک کے بارے میں اور بینک اسلامی کے بارے میں، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ جائز ہے. باقی بہت سارے وہ جائز بھی ہے، بہت سارے صرف دکھانے کی حد تک اسلامی حقیقت میں نہیں ہے. وہ وہیں کے جو شرعی ایڈوائزر ہوگا وہیں کے مفتیان کرام ہوں گے وہ زیادہ کیا چیزیں پوچھیں جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ صحیح کام. بہت مشکل ہے کیونکہ جو عملہ نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، بلکہ وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے یہ سود ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب نظام بینک بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر گاڑی کی قسطیں وقت پہ جمع نہیں کرائی تو وہ آپ پہ جرمانے لگاتے ہیں. وہ جرمانہ سود اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ چیریٹی میں ڈالتے ہیں، وہ ایک پلینٹی ہوتی ہے، وہ امام مالک کے مذہب سے انہوں نے لیا ہے. وہ کہ فقہ مالکی میں اس کی اجازت ہے کہ آپ کلائنٹ کو اس بات کا پابند بنا سکتے ہیں کہ اگر تم نے وقت پہ پیسے نہیں دیے تو تم اتنے روپے صدقہ کرو گے. امام مالکی یہاں اس کی اجازت ہے کہ تم اتنے پیسے صدقہ کرو گے. اب مالکی مذہب میں تو یہ خود کرو گے، لیکن خود کون کرتا ہے؟ تو تھوڑی سی علماء نے یہ گنجائش دی کہ بھائی خود بجائے اس کے کہ یہ خود کرے آپ اس سے چھین کے چیریٹی میں کر دیں اس کو. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیریٹی کر دیا جاتا ہے اس کو. تو لیکن جو نیچے کا عملہ ہے اس کو کیا پتا امام مالک کون ہے، امام مالک نے کیا کہا ہوگا. وہ کہہ رہا ہے یہ سود وہاں بھی ہے یہاں بھی. تو لوگ کہتے ہیں یہ مفتی لوگ ان کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں سود ہے، مفتی کہہ رہے ہیں. تو نیچے کے طبقے کو معاملات کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں سعودی عرب میں جو شرعی قانون ہے ہاں یہاں پہ بینک کے لون سے بینک کے لون جو ہے نا اگر اس پہ آپ سود لیتے ہیں تو اگر وہ چیریٹی کرتے ہیں اس کو کسی مالکی مذہب کے مطابق تو پھر تو گنجائش ہے، لیکن اگر وہ کھا جاتے ہیں تو خالص سود ہے. بہت سارے کوئی چیز نہیں ہے اس میں، صرف پیسوں کا لینا، کیش لیتے ہیں تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں لگتا. اس میں کوئی چیز نہیں ہے، ایسٹ نہیں ہوتا ہے. نہیں تو قرضے میں تو ایسٹ نہیں ہوتا نا درمیان میں، قرضہ تو جتنا لیا اتنا واپس. نہیں اوپر جو پیسے لیتے تھے ہاں مطلب ایک تو خرید و فروخت ہوتی ہے نا، کوئی چیز نہیں آپ کو 1 لاکھ روپے انہوں نے قرضہ دیا تو 1 لاکھ سے زیادہ واپس لینا ہے. تو یہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو تو آپ اضافی لے رہے ہیں یہ کیا کریں گے اس اضافی کا. ممکن ہے وہ چیریٹی کے لیے لے رہے ہوں کہ آپ نے وقت پہ پیسے جمع نہیں کرائے تو اب آپ پر صدقہ لازم ہو گیا ہے امام مالک کے مذہب کے مطابق.
اگر ایسی کوئی صورت تو ہے. وقت پہ ہی دے رہے ہیں، مطلب وہ تو اس کا پارٹ نہیں ہے. اچھا وقت پہ بھی زیادہ لیتے ہیں. 1 لاکھ سسٹم ہوتا ہے ہمارے نہیں یہ تو پھر سود ہے. یہ سارے زیادہ میرے نہ یہ سود ہے، اس میں کہاں سے جائز نہیں. اچھا یہ پاکستان میں جو پیسے بھیجتے ہیں کچھ لوگ تو بینکوں کے ذریعے بھیجتے ہیں، جی کچھ لوگ ہمارے یہاں ہنڈی کا کام جائز ہے. ہنڈی کا کام یہ کام جائز ہے. پیسے ٹرانسفر کرنے کا کمیشن ہوتا ہے. وہ ایک کام کر رہے ہیں نا، اپنے پیسے یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں، اس کی اجرت لے سکتے ہیں. کہ آپ اس کو قرضہ نہیں دے رہے ہیں جس سے کوئی نفع لے رہے ہو، کہ آپ اس کے ذریعے، میں اگر کوئی چیز کسی کو دیتا ہوں، بھائی یہاں سے وہاں رکھ دو، اس کے 5 روپے دوں گا، ٹھیک ہے نا. اب میں وہ تھیلی میں پیسے بھی ڈال کے دے سکتا ہوں، یعنی شوگر وہاں رکھ کے آ جاؤ، وہی اس کے 5 روپے دے دو. اضافی رقم سروس کے عنوان سے لیتے ہیں. سروس چارج. اگر واقعتاً سروس چارجز ہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پروفٹ ہے ان کا تو پھر صحیح نہیں. سروس چارجز کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے آپ کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا، میں نے کہا یہ قرضہ دینے کے لیے آپ کو فلاں پوائنٹ پہ آنا پڑے گا، تو اس کے لیے ٹیکسی کا کرایہ میں چونکہ وہاں آؤں گا نا، وہ ٹیکسی کر کے آؤں گا، میں نے تمہیں دوں گا ٹیکسی کا کرایہ تم دو گے، یہ سروس چارجز ہوگی. تو اگر صرف ٹیکسی جتنا خرچ، ٹیکسی والے نے مجھ سے پیسے ہی نہیں لیے، ٹھیک ہے، سروس چارج اب میں پھر بھی لے رہا ہوں آپ سے، تو پھر یہ تو سود ہو گیا. تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ وہ قرضہ دینے میں اور پھر واپس لینے میں جو ان کا خرچہ آ رہا ہے وہ خرچہ بینک آپ سے لیتا ہے تو یہ سروس چارجز ہیں. لیکن اگر اس سے زیادہ لے رہا ہے تو اگر وہ اس کو سروس چارجز کا نام بھی دیتا ہے تو یہ صرف نام ہوگا، یہ حقیقت میں سود ہی ہوگا. بینک کا نفع نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. نہیں، قرضے پہ کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا یہ سود ہے. حتیٰ کہ یہاں تک نفع اٹھانا نا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، اب آپ اس سے سستے میں اپنا کام کروا رہے ہو، یہ بھی سود ہے. یعنی بینک اگر اضافی رقم سے سیلری بھی پے کر رہا ہے تو صحیح ہے. امپلائیز کی سیلری وہ سروس کے نام پہ لے رہا ہے، ڈاکومنٹیشن چارج. ہاں اگر وہ امپلائیز کی سروس سیلری میں اتنا باقی آ رہا ہے خرچہ، ٹھیک ہے، یہ اس کی تو تحقیق سے تحقیق کرنی پڑے گی. یہاں کے علماء سے پوچھیں. لیکن جب ہم ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں بینک کی تو پروفٹ بھی ہوتا ہے. نہیں ہو جائے گا. پوچھ لیں یہاں کسی عالم سے، جو یہاں بینکوں میں بھی تو علماء ہوں گے نا، یعنی گرام ہوں گے، پوچھنے کیا ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بھی رابطہ کیا جا سکتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ان کو تو ساری دنیا میں اس فیلڈ میں امام مانا جاتا ہے. ہاں تو بتا دیتی ہیں، بتاتے نہیں. کیوں؟ جہاں زبان کا بھی مسئلہ ہے کہ عربی، اچھا تو عربی میں پوچھیں سے کسی کو لے جائیں. جہاں ان کی شروع ہوتی ہے ہماری ختم ہوتی ہے. یہاں تو لیز سے بھی وہ اس کا جو لیز کوئی کار وغیرہ لیز دیتا ہے ہاں تو اس میں جیسے کوئی بہت بڑا ڈیمیج ہو گیا تو جیسی کہ جس نے لیا ہے کرایہ دار کی کھاتے میں جاتا ہے. اچھا تو یہ تو پھر نہیں، اگر آپ نے لیز کی گاڑی لی ہے تو وہ اس میں اگر کوئی ڈیمیج نہیں ہے قدرتی حادثے سے وہ آپ کو کھاتے نہیں آ سکتے. وہاں تو ڈال دیتے ہیں. بچے رہے گاڑی خریدنی ہے تو بالکل حالات طریقے سے خریدیں، کیا اس میں مل جاتی ہے، کیا ضرورت ہے. سودی بینک میں تو حرام ہے جو. گاڑی ویسے انشورنس تو ٹھیک نہیں ہے، گاڑی کی انشورنس جیسے گاڑی کی انشورنس اگر قانون ہے نا، قانون کا حصہ ہے وہ تو کروانی پڑتی ہے آپ کو لازم. ٹھیک ہے، میرا خیال کافی اچھا ایک اور تھوڑا سا مسئلہ ہے یہاں پہ، ہم لوگ جو مکان رہتے ہیں نا، جتنے لوگوں نے فیملی رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی یا مطلب ایک کمرے والے وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی مکان آج لے رہے ہیں، 6 مہینے کے پیسے ایڈوانس دے رہے ہیں، یہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھا. تو مکان میں استعمال نہیں کیا تو ایڈوانس نہیں تو وہ استعمال کا حق تو حاصل ہو گیا نا، وہ کرایہ ایڈوانس 6 مہینے کا دے دیا، کیا ہے اس میں. سب دعا کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی ہمارا ایک سوال ہے، آپ کی جماعت اچھی ہے، اس کے بعد جماعت ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، مسئلہ تو نہیں ہے، پڑھے نہ مسئلہ تو ہے. اصل جماعت کی اہمیت اس سے نکل جاتی ہے. صحابہ کے زمانے میں جو معمول تھا، ایک آدھ واقعہ ملتا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت ہوئی ہے، ایک آدھ روایت ہے اس کا، لیکن صحابہ کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا کہ ایک مسجد میں 2 یا 3 جماعتیں ہوں. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اسلاف کا یہ معمول تھا کہ جب وہ مسجد میں آتے دیکھتے کہ جماعت نکل گئی ہے تو یا تو انفرادی طور پر اپنی الگ نماز پڑھتے تھے، اور اگر جماعت کرانی ہوتی تو گھر جا کے بیوی بچوں کو جمع کر کے ان کو جماعت کرایا کرتے تھے،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ کی جماعت نکل گئی تھی تو آپ گھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو جمع کیے، ان کو جماعت سے نماز پڑھائی. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، اکیلے نماز پڑھیں اگر جماعت نکل گئی ہے، اور اگر جماعت سے کرنا چاہتے ہیں تو گھر آئیں اور بیوی بچوں کو اپنے پیچھے کھڑا کریں، اور اس بہانے بیوی پیچھے ہی ہو جائے گی آپ سے تھوڑی سی. آپ کو نام ماننے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی وائف آپ کو کیا مان لے گی؟ اپنا رہبر مان لے گی. یہ اچھی بات ہے. لیکن اب یہاں اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو اب جب نہیں ہو رہا تو بس جب ہو رہی ہے جماعت تو پھر اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا یہ بھی صحیح ہے. ہو رہی ہے تو شامل ہو جائیں. یہ تو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے، فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں، تو اب وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. یہاں کے علماء فتویٰ دے رہے ہیں کہ جائز ہے. میں نے یہ صرف اس لیے دے دی کہ ہمارے مسلک کی دلیل آپ کے سامنے آ جائے. باقی یہ کہ اب آپ اس پہ نہیں چل سکتے. اب یہاں آ کے اپنا وہ جماعت ہو رہی ہے اور آپ اپنی الگ نماز پڑھیں، یہ پھر برا لگتا ہے، تو آپ اس میں پھر شامل ہو جائیں. تو آپ سے پوچھ کے اگر کوئی امامت کرے تو پھر آپ اس کو منع کر دیں، لیکن آپ سے پوچھ کے نہیں کر رہا، وہ تو کر رہا ہے، اس نے تو پڑھنی ہے. پھر 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنانا ہے یہ صحیح نہیں. لیکن یہاں تو بچے بھی نماز پڑھا رہے ہیں 10 سال کا. جی نہیں، نابالغ بچے کے پیچھے نماز نہیں ہے، وہ دوبارہ لوٹا. وہ بالغ ہونا ضروری ہے وہ. اگر اور یہ بھی ہے کہ جو سنت پڑھ رہا ہے آپ اس کے پیچھے فرض نہیں پڑھ سکتے. جو فرض پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے سنت تو پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن سنت والے کے پیچھے آپ فرض نہیں پڑھ سکتے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، پیچھے سے آگے وہ ایسے ایسے کرتا رہتا ہے. وہ آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ کے پیچھے خدا کی نیت کر لے گا. اس کو منع بھی کر سکتے ہیں، منع ہو جاتے ہیں. اگر آپ ان کو ہاتھ سے منع کرتے ہیں تو منع نہیں، آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ آپ وہ پڑھنے دیں نا، اس کی نماز ہو جائے گی جماعت سے. اگر رات کی نمازیں ہیں تو ان میں جہری قرات بھی جائز ہے. فجر کے وقت میں یا مغرب کے بعد جتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہوں چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، ان میں زور سے قرات آپ کر سکتے ہیں. انفرادی نمازوں میں، دن کی نمازوں میں آپ جہری قرات نہیں کر سکتے. تو رات کی نمازوں میں آپ اگر زور سے قرات شروع کر دیں، اس کے دھمکی میں آ کے اس کے دباؤ میں آ کے وہ ہلاتا رہے گا، جائز ہے. وہ تو ویسے ہی جائز ہے، اگر نہیں بھی ہلاتا تو جائز ہے. اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ فرض پڑھ رہا ہے تو وہ اس کے مذہب میں جائز ہے نا، اس کی فقہ حنبلی میں جائز ہے، تو وہ اس کی نماز ہو جائے گی. آپ کی اس لیے ہو جائے گی کہ آپ امام ہیں. اگر آپ مقتدی ہوتے تو نہیں ہوتے. مقتدی ہوتے تو پھر آپ کو اس کو جا کے ہلانا پڑتا. تو ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ کسی کو نہ ہلائیں. اگر آپ کو کوئی ہلائے تو ہل جائیں. امام اثر پڑ رہا ہے اور ہم جو نہیں ہوتے. سر ہم صرف جیسے عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں سے دوپہر ظہر کے بعد بس چلتی ہے خبر کے لیے، جبیل کے لیے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ ظہر کے ساتھ اثر پڑھ کے بس میں بیٹھیں، کیونکہ بیچ میں بس نہیں رکے گی، پھر بس رکے گی مغرب کے وقت. یہ مسئلہ ابھی وقت کافی زیادہ ہو گیا. پھر میرے ٹیلی گرام پہ بھی میں نے جواب دیے 2 نمازیں اکٹھی پڑھنا، اس میں کیا مسئلہ ہے، فقہ کیا اختلاف ہے. ٹیلی گرام میرے چینل ہے، اسی نمبر پہ جو میرا نمبر ہے اسی @M طارق رسول کے نام سے، اس پہ یہ سرچ میں بھی آسانی ہے. اس پہ یہ مسئلہ میں نے تفصیل دیا. وقت کافی زیادہ ہو گیا سے چلتا رہے گا یہ سلسلہ. سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.